الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر رونق افروز اہل سنت والجماعت کے علماء کرام و تمام حاضرین محفل، اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ کے بے پناہ شکر و احسان اور حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار کرم و احسان کہ آج کی یہ شب ہمارے لیے مبارک شب ہے، اور اسی شب میں، اس مبارک شب میں ہمیں اللہ رب العالمین جل شانہ نے ایک مبارک محفل میلاد مجلس عطا فرمائی، اور ہم آپ صاحب اس میں بیٹھ کر کے ایمانی روحانی سعادتیں، نیک بختیاں اور دارین کے ثواب سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ جلسہ منانا، مجلس پاک کرنا، عامت المسلمین کو دعوت دینا اور اس میں طعام پکا کر کے آنے والے مہمانوں کو کھلانا الحمدللہ بہت بڑا کار خیر ہے۔
صرف ایک دعوت دینے سے کتنے سارے ثواب ایک آنے والے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک آواز اٹھانے والے نے آواز دی، اشتہار دیا، پمفلیٹ چھپوایا اور اس کو عام کیا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، ظاہر جگہ پر کہیں لوگ آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں چسپا کیا، لوگوں نے پڑھا کہ آج فلانی تاریخ میں، فلانی شب میں اس بستی جس کا نام غالباً پیاؤ ٹانکا ہے نا، وہاں میلاد ہے، مجلس ہے، محفل ہوگی، فلاں تاریخ کو فلاں آئیں گے، نعت خواں فلاں آئیں گے، تقریر کرنے والے فلاں آئیں گے، تو لوگ اسی آواز کو چاہے اشتہار کی شکل میں ہو، چاہے موبائل کی آواز کی شکل میں ہو، جب کان پر یہ آواز آتی ہے تو اہل محبت اللہ کی توفیق سے وہ آتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تو بلانے والے نے صرف اتنا ہی کیا، آنے والے کو اللہ کے فضل سے کتنا سارا ثواب ملا۔ وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے ارادہ کر کے کہ فلان جگہ پر آج کی شب، آج کی رات مجلس ہے، تقریر کا پروگرام ہے، خطاب ہوگا، علماء کرام آئیں گے، مداحان رسول آئیں گے، چلو سننے کے لیے چلتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نیکی ہے نا، اچھا کلام سننے کے لیے جانا، وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے جانا۔ تو وعظ و نصیحت میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے، حدیثیں ہوتی ہیں، بزرگان دین کی اقوال ذری ہوتے ہیں، ان کے پند و نصائح ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے وہ بندہ جب نکلتا ہے تو ہر قدم قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے۔ اس میں کوئی انکار کرے تو نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ مسجد خدا کا گھر ہے، اذان پکاری جاتی ہے، اس لیے یہ نداء رب العالمین ہے اپنے گھر کی طرف بلانے کے لیے۔ مؤذن جب اذان پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہتا ہے نا، تو ہم کو کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، نماز کی طرف وہ آواز مؤذن دے کر کے میں پکار رہا ہے، وہ اصل یہ آواز ندا اللہ کی طرف سے ہوتی نا، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بندہ جب سنتا ہے تو اپنے گھر سے وضو کر کے جب نکلتا ہے نماز کے ارادے سے، تو نماز کے ارادے سے بھی، نماز میں تو بات تو وہی کی ہوئی ہے نا، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، وضو کر کے آنا ہوگا، مسجد کی طرف سفر کرنا ہوگا، قدم بھرنے ہوں گے، مسجد میں آ کر کے نمازیوں کو سلام کرے گا، مسجد میں آ کر کے سنتیں پڑھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اس میں درود پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، تو نیکی نیکی دیکھیں قدم قدم پر اس کو ثواب الگ ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک نماز پڑھ لی، پھر بندہ اگر دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ مولا اب دوسرا وقت کب آئے، پھر مسجد جاؤں میں، کرتا تو گھر کا کام کرتا ہے وہ بندہ، گھر کا کام، کھیت کا کام، لیکن دل کے اندر خیال یہی ہے بس کہ کب دوسرا وقت نماز کا آئے، پھر تیار ہو کے مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں۔ تو اس کے خیال کا جو بھی پلٹا ہے، اس ہر خیال کے بدلے میں اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملے گا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ گویا کہ وہ بندہ نماز میں ہے، گویا کہ وہ بندہ نماز ہی میں ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہر نیک کام، مسجد اللہ کا گھر، نماز پڑھنے آتے ہیں، مجلس
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان کے قرآن، حضور کے احادیث، بزرگان دین کے اقوال ذریعے سب سنائے جائیں گے، ہمارے لیے نصیحت ہدایت ہوگی، تو یہ بھی ایک نیک کام ہے الحمدللہ۔ اور پھر الحمدللہ اس میں بستی والے بیچارے خیر کرتے ہیں، طعام پکاتے ہیں، نیاز شریف پکاتے ہیں، لنگر شریف پکاتے ہیں۔ تبھی لنگر میں تو کوئی چیز کوئی حلال ہی حلال سب چیز ہوتی ہے، گوشت حلال ہوتا ہے، پانی حلال ہوتا ہے، چاول حلال ہوتے ہیں، مرچی مسالے حلال ہوتے ہیں، یا شاید اس میں کوئی حرام چیز تو ہوتی نہیں ہے، حلال ہی حلال ہے۔ اور کھانا کھلانا بہت بہت عظیم ثواب ہے اس میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہودیوں کے عالم تھے، پوپ تھے، لیکن انہوں نے توریت وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھی تھی، وہ جانتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ پاک آئیں گے، یہ ان کو علم تھا، وہ انتظار میں تھے کب حضور آئیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو مجھے معلوم ہوا، تو مجھے شوق ہوا کہ چلو حضور کو دیکھ کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کو زیارت کریں، کیسے ہے اب ایمان نہیں لائے۔ وہ وہاں کے عام ماحول کے اعتبار سے چھپ چھپ کے آئے ہوئے، ظاہر میں آتے ہیں تو یہودی اعتراض کرتے ہیں۔ اور چھپ چھپ کے آئے مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، صحابہ اکرام چند حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مؤدب، وہ چھپ کے آئے اور مسجد پاک کے ستون کو آڑ میں دے کر کے وہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی زیارت تو کی، چہرے پاک کو دیکھا، لیکن سب سے پہلے میرے کان نے حضور علیہ السلام کی پاک زبان سے جو الفاظ سنے وہ یہ ہیں، سنو بورت آئی۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مومنوں، مسلمانوں، جب تم ایک دوسرے سے ملو نا تو سلام کرو، آپ کیا کرو؟ السلام علیکم، یہ کہو ایک دوسرے کو، ملو تو، چاہے وہ آپ اس کو پہچانتے ہوں چاہے نہ پہچانتے ہوں، آپ کے تعارف میں ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمان ہونا یہ آپ کے تعارف میں ہونا ضروری ہے۔ جب ملو تو سلام کو تم عام کرو۔ اور دوسرا نمبر کا جو کلام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں کہ وَاطِعِمُ الطَّعَامَ، سبحان اللہ، تم کھانا پکا کے کھلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرو؟ کھانا پکا کے، کھانا پکا کے کھلاؤ۔ اور اس میں یوں تو حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ بھی یتیموں کو کھلاؤ کہ مسکینوں کو کھلاؤ، امیروں کو مت کھلاؤ یا امیروں کو کھلاؤ، فقیروں کو مت کھلاؤ، نہیں، تو مطلق چیز ہے، مطلق پاک کلام حضور علیہ السلام کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہو طعام کھلانا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک پاک تشریف آوری ہو اور حضور علیہ السلام نے وہاں کی فضا معلوم کی ہو، تو وہاں کی مزاج میں کھانا کھلانے کی طبیعت میں نہ ہو، تو حضور علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی، ان کی طرف مائل فرمایا، سلام بھی کرو اور طعام بھی کھلاؤ، کھانا بھی کھلاؤ۔ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غوث اعظم محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک اگر کوئی اچھا فعل اور نیکی ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض وغیرہ کو چھوڑ کر کے، سب سے زیادہ اگر میرے پاس کوئی اہم ہے تو وہ کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار غوث پاک کا فرمان ہے یہ۔
اور یہ سب چیزیں مل رہی ہیں نا، حضور علیہ السلام کا حدیث پاک، اولیاء کرام بزرگان دین کے مبارک اقوال زرین سے مل رہے ہیں نا، متفق ہے۔ تو الحمدللہ اب تیسری بات جو سنا دوں وہ بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ تیسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ دنیا سو جائے، دنیا سو جائے، دنیا سوئی ہو، سو جائے، پھر تم اس وقت اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا سوئی رہے اور تم اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو۔ یہ تین نصیحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی پاک مسجد میں جو سب سے پہلے میرے کان نے سنے، یہ تین تھے۔ الحمدللہ میں تمام حاضرین محفل سے یہ گزارش کروں گا، اللہ سب کو توفیق دے، ایک دوسرے کو سلام کریں، اللہ پاک توفیق دے کہ بھی کھانا کھلائیں، خیر کریں، خیرات کریں، مسکینوں کو، غریبوں کو، مہمانوں کو، اور اللہ پاک جل شانہ توفیق دے کہ دنیا سوئے تم اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو۔ اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس کو سحر بولتے ہیں، اور سحر یہ عربی لفظ ہے، اور سحر کی معنی عربی کے اعتبار سے اس کو جادو بولتے ہیں۔ سحر کی معنی کیا؟ جادو۔ تو یہ جادو کی معنی یہ نہیں ہوگا کہ بھی آنکھ ہوئی اس وقت جادو کیا جاتا ہے، کیا نہیں، یہ مبارک وقت پچھلی رات کا ایسا مبارک وقت ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ کا بندہ اگر اس وقت میں پروردگار اعلیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اور ذکر و فکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، دعا مانگتا ہے نا، تو پروردگار اللہ جل شانہ جیسے دنیا میں ایک جادو جلدی کیسے اثر کرتا ہے اللہ پناہ رکھے، تو اس سے بھی کئی درجہ زیادہ اللہ پاک جل شانہ اس وقت کی عبادت کو اللہ بندے کی قبول بھی فرماتا ہے اور دعا بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت کرو، ذکر کرو، پنج گانا نماز پڑھو۔ نوجوانوں یہ وقت تمہارا بہت تمہاری عمر کا وقت جو چل رہا ہے نا، بہت قیمتی ہے۔ یہ اللہ پاک جل شانہ نے جو جوانی دی ہے تو جوانی چلے جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے، پچھتاؤ گے۔ اور یہی خیال ہمارا نفس ہم کو دیتا ہے، ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے۔ یہی دیری تو اندھیری ہے، یہی دیری تو اندھیری ہے۔ اسی اندھیرے میں ہم لے جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے ابھی جوانی ہے، اور تھوڑی آگے جائے، اور تھوڑا پھر کریں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، سرکار سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مکتوبہ شریف میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حلق المصوفون، حلق المصوفون۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام آج نہیں کروں گا، کل کروں گا، آج نہیں کروں گا، کل کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ حلق المصوفون، کل کرنے والے ہلاک ہوئے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل کہنے والے ہلاک ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں کہ کل تو آنے والی نہیں ہے۔ آج ہم کہیں گے کل آئیں گے، تو کل جب کل آئے گی تو کیا کہو گے آپ؟ ہے کل؟ تو کل کو جو آج گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ یہ رہتا نہیں۔ آج کرنا وہ آج کر، کل پر نہ ٹالا۔ زندگی کا انسان کا کیا بھروسہ ہے؟ اس لیے دوستو، عزیزو، مسلمانوں، اللہ اس کے رسول کی ذات پر ایمان رکھنے والوں، خدا کے لیے نماز کے عادی بنو۔ اور جو ابھی آپ کے سامنے
ایک سمجھو کہ ایمان افروز جو خطاب ہوا اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، حضور علیہ السلام کے ادب، عظمت و تعظیم و تکریم کے تعلق سے، جو یہ ہماری ایمان افروز جو ہمارے علماء نے آپ کے سامنے خطاب کیا، تقریر کی، اس کو دل میں رکھ کر کے، وہ چیز دل میں رکھ کر کے، اپنے سینے میں رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرو، نماز کے پابند بنو، نمازی بنو، عادت بنا لو کہ ہم نماز کی بغیر روٹی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ نماز بنو، نمازی بنو، روزے دار بنو، ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، چند دنوں کے بعد آ رہا ہے، شعبان تو لگ گیا۔ کہیں کو دل میں ایسا خیال مت کرنا کہ پھلودی کی زمین پہ بہت گرمی پڑتی ہے، کسی دوسری جگہ 45 50 40 پہ ہوتی، 40 پہ ہوتی ہے، 35 پہ ہوتی ہے، یہاں 50 پہ ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ جنگ خندق کو یاد کر لینا، سرکار علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی مبارک ذات، ان کا ہر فعل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بے شک سبحان اللہ، ان کا ہر کام ہدایت کا ذریعہ ہے ہمارا۔ اور یہ بھی ایک آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں میں، وہ حقیقت میں ہے، یہ اسلام میں، مذہب میں ہے، ہمارے پاک شریعت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی ظاہر زندگی میں کوئی خطا بھی کر لیں تو وہ خطا بھی عام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، سبحان اللہ، بے شک ہدایت ہے۔ سوچو ہم اور صحابہ کرام کا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے بڑے بھائی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو صحابہ کرام کی ذات سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک کبھی نہیں ہو سکتے۔ لمبی سوچ کرو، یہ تو انگریزوں کی اور یہودیوں کی چال ہے جو ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ مسلمانوں میں پھاٹ دے دو بس۔ یہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ دور رہیں گے تو یہ کمزور پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہودیوں کی چال ہے، انگریزوں کی چال ہے۔ دیکھو کتابیں دیکھ کر تاریخ مورخین کی جو کیا کیا لکھا ہے انہوں کی چالوں نے ہم کو سمجھو کہ یہ فرقے بازی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ پناہ رکھے، اور فرقے تو ہونے ہیں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جی آقا علیہ السلام نے خود نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ 73۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، کس کے سامنے عالم علماء اگر واقعی ہیں تو ان کی دل دماغ میں یہ کبھی چیز نکلی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ حضور کا فرمان جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کی دل دماغ کتنے روشن فرمائے تھے۔ 72 فرقے کی انہوں نے فکر نہیں کی، گئے ہوتے انہوں نے صرف ایک ہی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے، وہ جماعت وہ ہے جس کو سواد اعظم سے یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو میرے خلفاء راشدین اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پہ، ان کے عقائد پہ جو چلے گا وہی واحد جماعت جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا فرمان عالی شان ہے، سواد اعظم جس کو ہم اپنی زبان میں، ہم اپنی سمجھ کے حساب سے جو کہتے ہیں مذہب اہل سنت والجماعت، سبحان اللہ، اور ٹوک شبد میں اس کو ہم سنی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سنی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا تو
کہ پاک پروردگار اعلیٰ جل جلالہ جل شانہ نے ہمیں مذہب اہل سنت والجماعت میں اللہ نے رکھا ہے ہم کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خدا کرے اسی پر موت ہو جائے, آمین. اسی ایمان پر, اسی محبت پر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کو آپ لوگ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ مشہور حدیث کو بیان بار بار کرنا الحمدللہ خیر و برکت ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, سب کچھ اچھے ہیں. خدا کے فرائض کون نہیں جانتا ہے؟ اس کا منکر کافر ہے. اسلام سے کھانا چاہیے, کون نہیں جانتا ہے؟ تم بولے نیچے جو بیٹھے ہوئے ہو, بولے آپ کو کسی میں عالم نہیں ہے کوئی, چلو ہوگا تو کوئی اپنے احساس سے بیٹھ گیا تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن سب کوئی سب بیٹھے ہوئے کوئی عالم تو نہیں ہے نا کوئی. اتنا تو جانتے کہ نماز خدا کا فرض ہے. جانتے نہیں جانتے ہو؟ آپ میں سے کون نہیں جانتا ہے؟ ہاتھ اونچا کرو. کون نہیں جانتا خدا کا فرض نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رمضان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے روزے فرض ہیں؟ میں کون نہیں جانتا ہے؟ نہ جانتا ہو ہاتھ اونچا کرے. زکوٰۃ خدا کا فرض ہے دینا ہمارے مال میں سے مالدار کو, تو کون نہیں جانتا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ نہ دینا الگ چیز ہے, انکار کرنا الگ چیز ہے. انکار سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور نہ دینے سے, نہ ادا کرنے سے گنہگار بنتا ہے, عذاب کا حقدار بنتا ہے. کیوں کہ ایمان کی روشنی باقی ہے. انکار کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے, ایمان کی روشنی چلی جاتی ہے, اس لیے وہ جہنم میں جائے گا. کون ہے؟ الحمدللہ. لیکن بنیادی جو باتیں اس کے اندر ہے, نماز میں, حج میں, زکوٰۃ میں, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے احکام ہیں, ان میں بنیادی چیز ہے جو اس کو ہم ایمان بولتے ہیں. اس ایمان میں بھی بنیادی چیز حضور علیہ السلام کی مبارک محبت ہے. سبحان اللہ. بے شک حضور کی محبت ہے. بے شک حضور علیہ السلام کی محبت عین ایمان ہے, بے شک بنیادی ایمان ہے. الحمدللہ. کیوں کہ ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ مشہور حدیث ہے. وہ صرف آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں. اگر اسی پہ کسی کو اعتراض ہو تو انشاءاللہ بڑی تسلی کے ساتھ جواب دیا جائے گا. کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن سوچنا تو ضرور ہوگا, صحابی کی اس فعل کو, اس عرضی کو دیکھنا تو ہوگا, سوچنا تو پڑے گا کہ یہ صحابی رسول کس انداز سے آقا علیہ السلام کو سوال کر رہا ہے, قیامت کب ہے یا رسول اللہ؟ اب قیامت کا مسئلہ ایسا ہے کہ پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جس کو علم عطا فرمایا اس کو بے شک ہے. ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ بے شک حضور کو علم تھا, لیکن اس کو ظاہر کرنا عام طریقے سے منع تھا. بے شک حضور علیہ السلام نے اگر یہ ظاہر فرما دیتے تو لوگ عمل کرنا بھی چھوڑ دیتے. وہ اپنی جگہ پر مسئلہ, وہ بہت بڑی بحث ہے. اچھا عرض کیا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کے اعتبار سے پوچھتا تو ہے, لیکن تیاری کی ہے کچھ تو نے قیامت کی؟ عرض کیا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, علماء کو چھوڑو, آپ میں سے جو بھی کچھ جانتا ہے, صحابی رسول کبھی بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کبھی رمضان کی روزے ترک کر دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو صحبت رسول کی برکت سے, حضور کی محفل میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو تو وہ توفیق بخشی تھی کہ فرض تو فرض خدا اپنی جگہ پر, جو زوائد نوافل تھے وہ بھی ان سے قضا نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تہجد کے پابند, اشراق کے پابند, اوابین کے پابند, توابین کے پابند, ضحیٰ کے پابند, سبحان اللہ. لیکن پھر بھی یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی فکر دے رہے ہیں. ایک صحابی رسول, کیا ہے مسلمانوں,
سنو ہم صحابی رسول ہیں، اللہ نے جو ہم کو شان و عظمت عطا فرمائی ہے حضور کی صحبت کی برکت سے، حضور پر ایمان کی برکت سے، وہ دنیا میں کسی مخلوق کو ہماری طرح کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بے شک ہے ایسا صحابی رسول جیسا کو ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے اولیاء، بڑے سے بڑے غوث و قطب نہیں ہو سکتا ہے ایک ادنا سے صحابی رسول کی مبارک پاک شان کے مقابلے میں۔ وہ فکر دے رہے ہیں، وہ فکر دے رہے ہیں ہمیں۔ وہ کیا فکر دے رہے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ وقفہ کھا کے پھر عرض کیا ایک بات یا رسول اللہ ضرور ہے۔ کیا ہے؟ وہ سننے کا۔ یا رسول اللہ وہ بات یہ ہے کہ اور تو کچھ میرے پاس ایسی بات نہیں ہے جو میں تیاری کروں، لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا یہ کیا حدیث کسی کی نظروں کے سامنے نہیں گزرتی ہوگی کیا؟ بخاری شریف رٹتے رہتے ہیں۔ امام بخاری کو کبھی کسی نے آپ نے سوچا اس کو تولا ہے کبھی؟ امام بخاری کو ادب کس نے سکھایا؟ ان کو کس نے بتایا کہ تم حدیث لکھو تو حرم کعبہ میں لکھنا؟ ان کو کس نے کہا کہ جب حدیث شریف لکھنے لگو تو نفل پڑھنا؟ ان کو کس نے بتایا کہ جب حدیث پاک لکھو تو زمزم کے پانی سے غسل کرنا؟ ان کو کس نے کہا کہ کعبے کے حتیم میں بیٹھ کر کے مؤدب ہو کر کے آپ وہاں لکھنا؟ ان کو کس نے سکھایا؟ تم نے سکھایا کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کے پاک کلام نے سکھایا، سبحان اللہ، صحابہ کرام کے کردار نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اس کو تو مانو گے؟ امام بخاری شریف کی حدیث ہونی چاہیے، بخاری شریف کی حدیث ہونی چاہیے۔ تو میں کہ اور سنا دو، کتاب الاعتصام میں ایک حدیث شریف ہے جی سیدنا حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منڈی، جس کو انگوٹھی بولتے ہیں، انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سونے کی انگوٹھی حضور نے تیار کی، کتاب الاعتصام کی، اور باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے کا باب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی تو تیار فرمائی، سونے کی، وہ بھی کس کی؟ سونے کی، بنا تو لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنانے کے بعد آقا علیہ السلام صحابہ کرام نے دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، جب صحابہ کرام دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی موجودگی میں نکال کر کے حضور نے پھینک دی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دی۔ سبحان اللہ۔ جب پھینک دی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، جنہوں نے حضور کی اتباع کی تھی نا، سونے کی چوندی انگوٹھی بنانے کی، تو انہوں نے اپنی اپنی انگوٹھیاں نکال کے پھینک دی۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی نہیں پہنوں گا۔ حضور نے الفاظ کیا فرمائے؟ اب کبھی نہیں پھیلوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے فعل کی، حضور کی قول کی اگر زیادہ سے زیادہ اگر کو عمل کرنے والے ہیں نا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اسی کتاب الاعتصام میں حضور علیہ السلام سے زیادہ سوال نہ کرنے کی ممانعت۔ حضور علیہ السلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری ہے۔ حضور علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ حضور سے سوال مت کرو، تو سوال کرنے لگے تو حضور علیہ السلام زیادہ سوال کرنے پر ناراض ہوئے۔ ناراضگی میں فرمایا
کہ اب مجھ سے سوال کرو تو میں تم کو ہر سوال کا جواب دوں. اللہ اکبر. کسی نے سوال کیا میرا باپ کون ہے؟ حضور فرماتے تیرا باپ بھلا ہے. کسی نے سوال کیا کہ میری اونٹنی کہاں ہے یا رسول اللہ؟ کس جنگل میں کس طرح رک کر کے بیٹھی ہے، کیا کر رہی ہے؟ کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا فلاں فلاں باپ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر کے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ بات بہت الٹی جا رہی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے، کیسے گھٹنے زمین پہ یوں بیٹھے ہوئے تھے ادب سے، جیسے نماز میں یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو یوں اٹھ گئے گھٹنوں کے بل. عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم اسلام کو دین مانتے ہیں اور آپ کی ذات کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے کہہ کر کے حدیث شریف کے شارحین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں حضور کے پاک قدم کو چوما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قدم پاک مصطفیٰ کو چوما ہے. یا فاروق اعظم چومے تو ہم لوگوں کو منع کیا جائے کہ مت چومو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں، مذہب میں، دین میں، عقائد میں کہیں آپ نہیں پائیں گے. میں صرف مذہب اہل سنت جماعت کے اعتبار سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی کسی فرقے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر سے میرا کچھ مطلب نہیں ہے. میں جس مکتب کا میں ہوں اسی مکتب کا مجھے فکر ہے. سبحان اللہ. میں مکتبہ اہل سنت جماعت کا ہوں اس لیے وہی بیان کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ مکتبہ فکر جو بیان کر رہا ہوں بے شک حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا، رسول اللہ کی پاک تعظیم دل میں بسائے رکھنا، صحابہ کرام کی عظمت کو ان کے صدقے میں بسائے رکھنا. وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں، ان کے راستے کو کبھی مت چھوڑنا. قرآن شریف کی جو آیت پاک سورہ فاتحہ کی جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں یہی تو نصیحت فرمائی ہے کہ جب مجھ سے مانگو تو میری حمد بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی نماز میں. میری ربوبیت کا اظہار کرو، میں رحمان رحیم ہوں اس کا اظہار کرو، میں مالک یوم الدین ہوں اس کا اظہار کرو. او بے شک ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم بے شک تجھی ہی سے تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بے شک ہے یہ ہم کب انکار کرتے ہیں؟ کون ہم انکار کرنے والے کون؟ اس آیت پاک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب مجھ سے مانگو، پھر وہ کہتا اب مجھ سے مانگو. یہ ساری باتیں جو تمہید باندھ کر کے اب مجھ سے مانگو، تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، سبحان اللہ. تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی. پروردگار کیا مانگے؟ بولو اہدنا الصراط المستقیم. ہے اے سبحان اللہ. ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا. مولا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ دل جان سے سننا بچوں، ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی خلاصہ اسی مبارک سورت میں فرما رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. بندو بولو کہ مولا
وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیے ان بندوں کے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ۔ مولا وہ بندے کون سے ہیں بھئی؟ ہم تو نہیں پہچانتے ان کو۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وحسن اولئک رفیقا، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اے ہے واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا، رب کہتا ہے کہ تو بندہ یوں مانگ، جس پر تو نے انعام کیے اس راستے پہ ہمیں چلا، وہی ہدایت کا راستہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان راستوں سے ہمیں بچانا جن پر تو نے غضب کیا، جس سے تو ناراض ہے، مانا ان راستے سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، نبیوں کے راستے سے، صدیقین کے راستے سے، شہداؤں کے راستے سے، اولیاء کے راستے سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان بھٹکے ہوئے راستے سے ہم کو بچانا، ان پر مت چلانا ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق، خدا ہم کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا۔ آمین ثم آمین۔ وہ حدیث بیان کرتا، اگر نیند نہ آتی تو سنا دو، بیچ میں رہ گئی، سبحان اللہ، وہ رہ گئی بیچ میں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں، حضور نے کچھ بھی نہیں کہا کہ یار میری محبت تو تیرے دل میں بے شک ہے، لیکن نماز کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، روزے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے فرائض کے سوائے کچھ نہیں ہوگا، نیکی کے بغیر تو نجات نہیں تجھے ملے گی، یا تو غلط بات کر رہا ہے۔ تو حضور ڈانٹا نہیں، حدیث شریف کو اٹھا کے دیکھو، ہے کوئی لفظ ایسے علماء سب بیٹھے ہیں، اتنے سارے علماء بیٹھے، دیکھو اسٹیج پہ لگ بھگ قریب علماء بیٹھے ہیں، اور کو آج کی تاریخ میں کوئی جاہل بن جائے الگ بات ہے، سب علماء بیٹھے تھے، اور کو ہے کوئی بخاری شریف کی حدیث شریف میں کو ہے کوئی لفظ ایسا؟ حضور نے منع فرمایا، کیا کہتا ہے بھاگ یہاں سے، نہیں تو حضور نے فرمایا کہ سن میرے صحابی، تو نے ایک عقیدے کو ایسا اظہار کر دیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی کام آئے گا۔ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جو سن کل قیامت کے روز وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ صحابی نمازی تھے، روزے تھاجے، تہجد گزار تھے، عابد تھے، زاہد تھے، متقی پرہیزگار تھے، لیکن سب سے پہلے بنیادی چیز ہم کو سمجھائی حضور کی محبت کو۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ یہ بنیادی، تب آپ کی نماز قبول ہوگی، تب آپ کی خیر خیرات قبول ہوگی، تب آپ کی نیکی مانی جائے گی۔ جب رسول اللہ کی محبت دل میں رکھ کر کے کرو گے تو ساری کامیابی اسی میں ہے۔ بے شک۔ ارے جن کے صدقے میں ہمیں نماز ملی، جس کے صدقے میں زکوٰۃ و خیرات کی پہچان ملی، اس نبی کی محبت دل میں نہ ہو تو ہم اس کو کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ بے شک۔ اس لیے دوستو، عقائد اہل سنت والجماعت میں اللہ ہم سب کو قائم رکھے، آمین ثم وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اچھی فکر دے، آمین، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین، اچھی سوچ دے خداوند کریم جل شانہ، جو ان باتوں کو سمجھیں، دل میں اتاریں، لمبی سوچ رکھیں، قرآن احادیث کو سمجھیں، ان کی راز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین، نماز کے پابند بننا بھائی، دیکھیں مجلس میلاد اس لیے ہوتی ہے نا، اس میں ناچ نخرے تو ہوتے نہیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ہدایت ہے، نماز کے پابند، رمضان شریف آ رہا ہے، روزے رکھنا ہے، انشاءاللہ، مالدار ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، کھیتی باڑی والے ہیں تو عشر دینا ہے، اس سے زیادہ استطاعت والے ہیں تو حج کرنا ہے، بخل نہیں کرنا ہے،
بیماروں کی بیمار پرسی کرنی ہے، یتیموں کی مدد کرنی ہے، بیواؤں کی مدد کرنی ہے، اور اسی پڑوسی سے اچھا ویوہار رکھنا ہے، ان سے کبھی غلط ویوہار نہیں رکھنا ہے، آپس میں محبت و اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو، اتحاد و محبت میں سے رہنا، یہ ہمارے سمجھو کہ اہل سنت جماعت کی عزت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان کی بھی طاقت ہے۔ یہ جس طریقے سے ہمارے مذہب اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ وطن سے بھی محبت رکھو، وطن کی وفادار رہو، اسی مطابق ہمیں وفادار رہنا ہے۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اسی میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، برکت والی محفل کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے جو جائز مراد اللہ پوری فرمائے، حراموں گناہوں کسی کام سے ہمیں بچائے، ہمارے رزق حلال میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ سرکار کے ساتھ اور بستی والوں نے اور یہاں کے جو بھی آپ کے سرپنچ وغیرہ ہیں، انہوں نے جو بھی اپنی ہمت سے، توفیق خدا بندی سے، جنہوں نے جو یہ ذکر خیر بنایا، یہ آپ کو ہم کو سب کو دعوت دی، یہ خیر خیرات کی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ تمام بستی والوں پر، تمام حاضرین پر اللہ تعالیٰ خوب رحمتوں کی بارشیں برسائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو رب کریم معاف فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، پروردگار اعلیٰ ایمان سے رکھے اور دنیا میں ایمان سے جائیں، وہ خدا بند کریم ہم پر کرم فرما دے، قبر میں آسانی ہو، حشر میں حضور کی شفاعت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ آخری میں بس یہ ایک دعوت دیتا ہوں، آپ کو قبول کرو گے؟ یہ تو دعوت دی ایک دینی تھی، اس کے تعلق سے اور یہ بھی ایک دینی دعوت دے رہا ہوں۔ سوجا شریف دارالعلوم فیض صدیقیہ آپ کا محبوب ادارہ ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس کا سالانہ جلسہ بہت عظیم الشان، بڑے بڑے ہمارے ہندوستان لیول کے علماء کرام، مشائخ کرام وہاں تشریف لائیں گے، تو ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے، رات کو علماء کرام تقریریں کریں گے، محفل ہوگی، تو اس جلسے شریف کو انگریزی مہینہ 5واں اور 1 تاریخ مئی، سبحان اللہ، سب کو دعوت ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صبح 1 تاریخ کو شام کو آئیں گے تو پھر آپ کو تو یہ مجلس نہیں ملے گی، اس لیے آپ کو صبح آنا پڑے گا، یا 30 کی شام کو آپ وہاں دیر سے آ جائیں تو انشاءاللہ آرام بھی ہو جائے گا، اور صبح ختم بخاری شریف ایسی مبارک پاک برکت والی محفل ہوگی جو ختم بخاری شریف کے موقع پر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ختم کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے انشاءاللہ، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی دارالعلوم ہو، یہ ختم بخاری شریف کا یہ روح پر منظر جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرات کو دعوت ہے، سالانہ جلسہ بھی ہے، اور آپ کے علاقے کے کئی سارے علماء کرام فارغ ہوں گے، آپ کے حافظ قرآن جو ہیں، آپ کے علاقے فلودی کے 2 حافظ قرآن ہیں، کل ملا کے 3 حافظ قرآن ہیں، 15 علماء کرام ہیں، 14 قاری حضرات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی جلسے میں رات کو دستہ بندی ہوگی، صبح ختم بخاری شریف کا مبارک موقع ہوگا، اسی لیے تمام حضرات کو جہاں تک آپ کو بھی اللہ توفیق دے دعوت آگے سے آگے دیتے رہنا انشاءاللہ، آپ سبھی حضرات کو دعوت خوب آنا انشاءاللہ۔ اچھا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ایک جناب نے یہ چٹھی لکھ کر کے دی ہے، جمال خان سنوب حاجی عثمان غنی، 3 بیگھہ زمین اسکول مدرسہ اور راستے کے لیے وہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے۔ سبحان اللہ، ایصال ثواب بھی ہمارے اسلام میں حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ ایسا کو کام بتائیے جو میرے مرحومہ والدہ کو ہمیشہ ثواب ملے، تو حضور نے فرمایا کنواں کھدوا دے، سبحان اللہ، اس کو عام کر دے، ثواب ملتا، جب تک اسے پانی، چیونٹیاں، مکوڑے، انسان، جانور پانی پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے یہ بھی ثواب کے خاطر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائیے خیر، اور آگے کے لیے جو جماعت والے بستی والے جو ان کا مسئلہ ہوا انشاءاللہ کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور صلاۃ والسلام کے لیے اٹھیے، اللہ تعالیٰ سے کرم بخشے۔